اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو۔ میں تمہارے عہد پورے کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس بات کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار والے نہ بنو۔ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے باپ اسرائیل یعنی اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر سے ان کے شوق کو مہمز لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے فرما بردار برگزیدہ بندے کے بیٹے، تم بھی حق کی پیروی کرنے میں اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جسے بنی اسرائیل میں بھی ایک مثال بیان ہوئی کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، جبکہ نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اس دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ابو داؤد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے تھے؟ یہ اس لمبی حدیث کی اثنا میں انہوں نے جواب دیا، ہاں ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نعمت تو یہ کی کہ جس کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اس کے علاوہ ان پر بھی بے شمار احسان فرمائے۔ ان کے لیے پتھر سے پانی نکال دیا، آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، اور آل فرعون کو غلامی سے انہیں نجات بخشی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ تھی کہ اس نے ان میں انبیاء اور رسول بنائے، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا سورہ مائدہ میں، اے میری قوم، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، یعنی ان کے زمانے میں کسی اور کو اس طرح عنایت نہیں کیا گیا تھا۔ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب میں نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو فرعون اور ان کی قوم سے نجات دی تو تم پر میرا یہ ایک بہت بڑا احسان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی تم اس عہد و پیما کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق و اتباع کرنی ہوگی، اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا کہ ان بوجھوں اور توقوں کو اتار دوں گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کا ذکر سورہ مائدہ میں اس طرح سے ہے، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا
اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ عہد و پیما ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے توریت میں لیے تھے کہ وہ عنقریب نبی اسماعیل میں ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمائیں گے جس کے تمام اقوام عالم کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ان کی اطاعت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس سے دگنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اوفو بعہدکم سے مراد ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تمہیں جنت عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ابن عباس اس بارے میں قول یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں بھی اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کر دوں جس طرح کے عذابوں میں قبل ازیں تمہارے آباء و اجداد کو مبتلا کیا تھا، اور مسخ وغیرہ ان عذابوں کو تم خوب جانتے ہو۔ یہ گویا ترغیب سے ترہیب کی طرف انتقال ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب اور تحریب دونوں انداز میں انہیں دعوت دی ہے تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن نے جن باتوں سے منع کیا اسے اجتناب کریں اور جن کا حکم دیا انہیں بجا لائیں، اور قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جو تمہاری کتاب توریت کو سچا کہتی ہے تو پھر ایمان لاؤ۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی الامی، رسول عربی، بشیر و نذیر، سراج منیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے، اور یہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اول کافرن بھی، ابن عباس فرماتے ہیں اس سے معنی ہے کہ تم ان سے منکر اول نہ بنو، کیونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والے پہلے لوگ نہ بنو، یعنی آپ بعثت کے بارے میں سننے کے بعد اہل کتاب میں سے تم منکر اول نہ بنو۔ یہ دونوں قول ہی صحیح ہیں اور اس کے مرجع قرآن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن بھی، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اول کافرن بھی یعنی بنی اسرائیل میں سے منکر اول، کیونکہ کافر قریش اور دیگر بہت سے عرب میں سے پہلے منکر ہو چکے تھے، اس لیے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تم پہلے منکر نہ بنو۔ یہود مدینہ بنی اسرائیل میں سے وہ پہلے لوگ تھے جنہیں قرآن نے مخاطب کیا، لہٰذا ان کے کفر کے معنی یہ تھے کہ وہ اہل کتاب میں سے پہلے کافر ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، کے معنی یہ ہیں کہ میری آیات کے ساتھ ایمان اور میرے رسول تصدیق کے عوض دنیا اور اس کی لذتوں کو حاصل نہ کرو، کیونکہ یہ سب قلیل اور فانی چیزیں ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تقوی یہ ہے کہ تم عالی وجہ بصیرت اللہ کی رحمت کی امید سے اور اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی نافرمانی ترک کر دو، اور مجھ ہی سے خوف کرو، کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیدہ و دانستہ حق چھپانے، حق کے خلاف ظاہر کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر سرزنش کر رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔